راستے اس قدر حسین تھے کہ ہم منزلیں چھوڑ کر چلے آئے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جس نے زندگی اور موت کو بنایا اور جس نے دنیا کے اندر ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہیں۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، بزرگو، سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت کا جو ایک سلسلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم پرکھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون نیک اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر عارضی بسیرا اور ٹھکانہ ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب کچھ یہاں چھوڑ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ نہ یہاں سے آج تک کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے گیا ہے دنیا میں سے، اور نہ ہی کسی نے لے کر کے جانا ہے۔ حتیٰ کہ سکندر بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دیے جائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اپنی قبر کے اندر دنیا کی مال و دولت اور جائیداد کو لے کر کے جاتا ہے۔ ہمیشہ زندگی گزارنے کی پلاننگیں کی جاتی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اس ساری زندگی کی پلاننگ کے اندر جو سب سے بڑا سچ اور حقیقت ہے، موت، اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ انسان کی زندگی کی مثال برف کے رکھے ہوئے بلاک کی طرح ہے، جس کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پگھل رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اچھے مشروبات بنا لیے جائیں، اچھے اچھے شربت بنا لیے جائیں، اچھی اچھی چیزیں تیار کر لی جائیں تو وہ فائدہ دے جاتا ہے، اور اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جائے تو وہ پانی بہہ کر کے گندی نالی اور جوہڑ کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جہاں پھر ہر گزرنے والے کے کپڑے گندے ہوتے ہیں اور اس کو چھینٹے پڑتے ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو گزارنے کی پلاننگیں اور کوششیں کرتے ہیں، اور ان ساری محنت اور کوشش کے اندر جب ہم آخرت کو شامل نہیں کرتے تو ہماری زندگی صرف اور صرف دنیا کی گندگی کا ڈھیر بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی گزری ہیں اور گزر رہی ہیں کہ جنہوں نے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر صرف دنیا بنائی، ان کی اولادیں انہیں مرنے کے بعد گالیوں کے سوا کچھ نہیں دیا کرتی تھیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت بنائی ان کی اولادیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی نہایت مختصر زندگی ہے، انتہائی مختصر زندگی، بلکہ گھڑی کی آواز جو ٹک ٹک کی آتی ہے
انسان اس کو ٹک ٹک کی آواز سمجھتا ہے، در حقیقت یہ کٹ کٹ کی آواز ہے کہ آپ کا وقت کٹتا جا رہا ہے، اور جو زندگی کے اندر ایک دفعہ وقت گزر چکا ہے وہ کبھی بھی زندگی کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہم وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وقت ہمیں گزار کر کے چلا جاتا ہے اور دوبارہ پھر یہ لوٹ کر کے نہیں آتا، پھر سوائے حسرت، ندامت اور پریشانی کے اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا جب موت کے سائے منڈلانے لگتے ہیں اور موت کے فرشتے آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب روح کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے اور روح بدن سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سوائے انسان کے پاس کاش، حسرت اور اگر مگر کے کچھ نہیں رہ جاتا، اور ساری کی ساری انسان کی پلانگیں دری کی دری رہ جاتی ہیں، اور وہ دنیا جس کے بارے میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بغیر نہیں چل سکتی اور میرے بغیر کاروبار اور مال دولت دکانداریاں نہیں چل سکتی، اگر میں ایک دن بھی اس سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سارا کچھ فنا ہو جائے گا، وہ سارے کا سارا یہی رہ جاتا ہے اور انسان آگے گزر جاتا ہے۔ کیسے گزاریں گے زندگی کو، یہی سوچتے سوچتے گزر گئی۔ ہم ابھی زندگی کی بہت ساری پلانگیں کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہش ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی بہت کم نکلے۔ ہم ابھی بہت ساری لمبی لمبی امیدیں سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ ہماری لمبی امیدیں ہمیں بہت کچھ سوچنے پر تو مجبور کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اگلے پل اور وقت کی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اس لیے جب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا تھا، فرمایا اے میرے پیارے صحابی ما اعددت لها، تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیوں؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، جو مر گیا اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری اور کیا پلاننگ کی ہے۔ تو دنیا کی زندگی یہ ایسی زندگی ہے کہ جب یہ اپنے جوبن پر آتی ہے تو بہت سارا کچھ انسان بھول جاتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اب تو میں ہمیشہ کے لیے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمائی ہے، فرمایا کمثل کہ اس دنیا کی کمثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال تو فرمایا ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے اللہ بارش کا پانی نازل کرتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اور جب یہ کھیتی اگتی ہے تو خوبصورت لگتی ہے۔ اب اس کی خوبصورتی ہر دیکھنے والے کو بھاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے خوش ہوتے ہیں، اہل و عیال خوش ہوتے ہیں، جب جوانی پہ چڑھتا ہے تو اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور اس سے بہت ساری جو ہے انسان کو امیدیں وابستہ اس کے والدین کو ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ کنبہ قبیلہ بھی اپنے نوجوان کی نوجوانی پر، اس کی جوانی پر وہ فخر کرتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بڑا کڑیل نوجوان ہے اور بڑا جوشیلا نوجوان ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی آنکھ کا تارہ ہے، ہمارے قبیلے کا نام روشن کرے گا، برادری کا نام روشن کرے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بالکل وہ کھیتی کی مثال کہ جس طرح جب کھیتی اپنے جوبن پر آتی ہے تو زمیندار جو ہے اس نے جہاں کہیں سے قرض اٹھایا ہوتا ہے
اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اب میں قرضہ واپس کر سکتا ہوں، اب اس دفعہ جو ہے وہ مکان کھڑے کر لیے تھے، اب اس دفعہ اس پر لینٹر پڑ جائے گا، اس دفعہ میری کوٹھی جو ہے اس کو جناب 4 چاند لگا دیے جائیں گے، پچھلی دفعہ گاڑی اور ٹریکٹر رہ گیا تھا، اس دفعہ گندم اٹھا کر کے، اس دفعہ منجی اٹھا کر کے ٹریکٹر لے لیا جائے گا، گاڑی لے لی جائے گی۔ یعنی اس کھیتی کے عین جوبن کے اوپر جس طرح اس کسان کو بہت ساری امیدیں شروع ہو جاتی ہیں، فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ جب بچہ جوانی پر آتا ہے تو اس کے قبیلے والوں کو، اہل و عیال والوں کو، اس کے سرپرستوں کو اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور جیسے وہ کھیتی کا عالم ہوتا ہے کہ اچانک سے سالہ باری ہوتی ہے، برف باری ہو جاتی ہے، اولے پڑ جاتے ہیں، آندھیاں اتنی تیز آتی ہیں، طوفان ایسی آتی ہیں کہ کھڑی ہوئی فصل تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ وہ فصل جس سے کل بڑی امیدیں تھی، آج وہ فصل بے نام و نشان ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا بِالْأَمْسِ، گویا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ اب صورتحال یہی ہے کہ کل اس جوان پر بڑی امیدیں تھی، آج اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، آج اچانک حادثہ ہوا، پتہ ہی نہیں چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اچھا بلا تھا ہمارے ساتھ ابھی کھا کے پی کے گیا تھا، ہم گپ شپ لگا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یار کوئی بیماری نہیں تھی، اچھا خاصا صحت مند تندرست آدمی تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہونا کیا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے اور موت آ کر کے رہنی ہے، اس کا وقت آیا گزر گیا، اب جب اس کو دفنا دیا گیا کأن لم یغنوا بالامس، گویا کل تھا ہی نہیں، آج وہ ساری یادیں اس طرح رہتی ہیں اور یادیں اس طرح آتی ہیں کہ گویا کہ وہ ٹائم پیریڈ صرف ایک خواب تھا، حقیقت تھی نہیں، ہم تو بس خوابوں کے اندر کھیل رہے تھے، وہ نیند کے اندر خواب دیکھے تھے، ان خوابوں کی زندگی سے ہم تو اب بیدار ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو اس نے 20 25 30 سال تمہارے اندر گزارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں گویا وہ تو ایک خواب تھا جو گزر گیا، حقیقت تھی نہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، تو اتنی مختصر زندگی، فرمایا اس کو دنیا کی پلانگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اس دنیا کے پیچھے کھپ کر کے اس کو ضائع نہ کرو۔ یہ دنیا آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کسی کی ہو سکتی ہے، نہ دنیا نے کسی کا ساتھ نبھایا ہے، نہ دنیا کسی کا ساتھ نبھائے گی۔ دنیا سب سے بڑی بے وفا ہے، جو آنکھ بند کرتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ حقائق ہے کہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی دنیا سے، یہ بوڑھی عورت کی شکل کے اندر دنیا تھی، اس بوڑھی شکل کی عورت کے اندر جو دنیا تھی اس سے ملاقات ہوئی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ اتنی ادھیڑ عمر بڑھیا ہے جو اتنی زندگی گزار چکی ہے، تو پوچھا اے بڑھیا اب تک تو نے کتنے خامد کیے ہیں؟ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے خامدوں کی گنتی کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اب تک اتنے خامد کر چکی ہوں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نے ان کو چھوڑا تھا یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہتی ہے میں نے سب کو باری باری چھوڑ دیا تھا، اور اب کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میں دنیا ہوں اور آج تک نہ کسی کی ہوئی ہوں اور نہ قیامت تک کسی کی ہو سکتی ہوں۔ یعنی دنیا جو ہے یہ بالکل بے وفا ہے، آج تک نہ کسی سے اس دنیا نے وفا کی، نہ دنیا کسی کی ہوئی اور نہ دنیا کسی کی ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں صرف ایک راہ گزر کے لیے بتائی گئی تھی کہ یہ ایک راہ گزر ہے، یہ ایک رستہ ہے، اور اس رستے سے چل کر کے تم نے جنت کے زینوں پر اور سیڑھیوں پر پہنچنا ہے۔ اور ہمارا عالم کیا ہوا کہ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی کو، دنیا کے رستوں کی خوبصورتی اور حسن کو ہم نے اتنا
اتنا اچھا جانا کہ ہم جنت بھول کر کے، جنت کے حور و غلمان بھول کر کے، جنت کی دودھ شراب کی نہروں کو بھول کر کے، اور دنیا کے اندر ملنے والی آشائشوں اور نعمتوں کو بھول کر کے ہم دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، بس دنیا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، دنیا بڑی میٹھی ہے۔ قرآن نے اسی لیے تو کہا تھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ جلدی ملنے والی دنیا تم اس کو بڑا اچھا جانتے ہو، اس کے بارے میں پلانگیں محنتیں اور کوششیں کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم دنیا کو بالکل یکسر بھلائی بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کو تم نے پیٹھ پیچھے جو آخرت کو جو ہے وہ تم نے بالکل بھلا دیا اور پیٹھ پیچھے کر دیا ہوا ہے، حالانکہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے یہ بالکل عارضی اور فانی ہے۔ تو اس عارضی اور فانی کے بدلے اس ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سیرت بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی، صحابہ کی سیرت بھی، اسلاف کی سیرت بھی، ائمہ دین کی سیرت بھی، سلف صالحین کی سیرت بھی، کہ کس طرح انہوں نے دنیا کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیچھے دھکیلا اور آخرت کی فکر کی، انہوں نے دنیا کی کبھی کوئی پرواہ نہ کی تھی۔ لیکن ہم ہیں کہ وہ سارے واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم بھی پھر بھی پرلے درجے کے بخیل ترین آدمی ہیں اور دنیا کے حوالے سے انتہائی لالچی ہیں، حتیٰ کہ اتنے میں کہوں گا کہ گئے گزرے ہوئے ہیں کہ ہم نہ تو یتیم کا مال دیکھتے ہیں، نہ بیوہ کا مال دیکھتے ہیں، نہ رفع عامہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بس ہر کچھ میرا ہونا چاہیے اور میں دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سٹرونگ ہونا چاہیے، یہ بس اپنا آپ شو کرنا اور میں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر جو عزت ہے وہ اسی مایا چیزوں کے بدلے کے اندر ہے، شاید دنیا کے اندر جو عزت ہے وہ روپے پیسے سے ہے، دنیا کے اندر جو عزت ہے وہ شاید جو ہے وہ بڑا نام کمانے سے، بڑی دولت کمانے سے، بڑا گھر بنانے سے، بڑا ڈیرا بنانے سے ہے۔ ہم نے سارا کچھ اسی کے اندر سمجھا ہوا ہے، حالانکہ جنہوں نے اس دنیا کو بالکل ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقیر بنا کر کے ان کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب سامنے آتا ہے، اللہ کی قسم کلیجہ اور دل اس وقت ہی پگھل جاتا ہے۔ کیا اللہ نے ایمان دیا تھا، کیا تقوی دیا تھا، کیا زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی، اور للہیت ایسی تھی کہ جب مسلمان ہو گئے پھر دنیا کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سعید میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے ہمس کا گورنر بنا دوں، گورنر بنا دوں۔ آج تو ہم چھوٹی چھوٹی سرداریوں کے لیے، نمبرداریوں کے لیے، چودراہٹوں کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ کہا میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں ہمس کا گورنر بنا دوں۔ کہا امیر المومنین یہ بڑا بھارا بوجھ ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، اور میں اس دنیا کے چکروں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا، حکومت کے معاملات کے اندر پڑھ کر کے کہیں میرا دین خراب نہ ہو جائے، امیر المومنین مجھ پر یہ بوجھ نہ ڈالیے۔ حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، کہا عجیب معاملہ ہے، تم لوگوں نے سارا خلافت کا بوجھ مجھ اکیلے پر ڈال دیا ہوا ہے۔ یہاں تو ہم ہر ایک کو سائیڈ پر کر کے خود نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم نے سارا مسلمانوں کی خلافت کا بوجھ اکیلے عمر پر ڈال دیا ہوا ہے، تمہیں کچھ جو ہے وہ ترس اور خیال نہیں آتا کہ ہم عمر کا بوجھ جو ہے وہ اس کو جو ہے عمر کے ساتھ بانٹ لیں۔ اور اگر تم مخلص لوگ جو ہو، جو دیانتدار امانتدار لوگ ہو، اگر تم میرا بوجھ تقسیم نہیں کرو گے تو کن لوگوں کے اوپر میں اپنا بوجھ تقسیم کروں گا؟
فرمایا آج کے بعد میرا حکم یہ ہے کہ تم حمص کے گورنر ہوگے اور ہم تمہارا وظیفہ اور تنخواہ مقرر کریں گے۔ کہا امیر المومنین اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، گورنری قبول کر لیتا ہوں اور تنخواہ میں قبول نہیں کرتا، تنخواہ نہیں لوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جو بیت المال سے تمام مسلمانوں کو وظیفہ ملتا ہے اس سے میرا بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اس لیے میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا۔ آئے حمص کے گورنر ہو گئے اور گورنر صاحب جو ہیں وہ حمص کی گورنری کر رہے ہیں، پورے صوبے کی گورنری کر رہے ہیں۔ حمص کے کچھ لوگوں کا وفد جو ہے وہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کے اندر پہنچا۔ امیر المومنین نے حمص کے لوگوں کے کچھ حالات جانے اور حالات جاننے کے بعد کہا کہ حمص کے جو فقراء اور مسکین لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ مجھے بنا کر کے دو تاکہ آپ کو بیت المال سے کچھ خزانہ دیا جائے گا تاکہ تم ان غرباء اور مساکین کے اندر جا کر کے وہ تقسیم کر دو۔ تو جب اس وفد نے وہ لسٹ تیار کی جس لسٹ کے اندر فقراء اور غرباء کے نام لکھے گئے تھے تو ان میں سر فہرست جو نام تھا وہ وقت کے گورنر اور حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا یہ ہمارے گورنر ہیں۔ کہا ان کا نام بھی فقراء اور مساکین کے اندر تم نے لکھا ہوا ہے؟ کہا ہمارا جو گورنر ہے وہ واقعتاً ہی فقیر اور مسکین آدمی ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، زاروں کی طرح روتے ہیں، اور رو کر کے 1000 دینار کی تھیلی پکڑی اور اس وفد کو دی۔ کہا جا کر کے اپنے گورنر سے دینا، میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنی ذاتی ضروریات پر یہ 1000 درہم خرچ کر لے۔ وفد آیا، آ کر کے گورنر سے ملا، دروازے پر ملے، امیر المومنین کا سلام پیش کیا اور امیر المومنین کا سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے یہ 1000 درہم کی تھیلی بھیجی ہے، تحفتاً آپ اس کو اپنی ذات پر خرچ کر لیجئے گا۔ سعید بن عامر کی آہ نکل گئی اور بلند آواز سے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی سن رہی تھی، کہا ہے سعید کیا مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب فوت ہو گئے ہیں؟ کہا نہیں بیگم، معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا مسلمانوں کے کسی لشکر کو بارڈر پر شکست ہوگی ہے؟ کہا نہیں، معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا کیا مسلمانوں کے کسی علاقے کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں بیگم، معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پوچھا پھر مسئلہ اور معاجرہ کیا ہے؟ کہا آج میرے گھر کی دہلیز پر دنیا آ گئی ہے، میرا دین خراب کرنے کے لیے فتنہ میری دہلیز تک پہنچ چکا ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہو گئی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں امیر المومنین نے جو 1000 دینار کی تھیلی بھیجی ہے یہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیگم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو غرباء اور مساکین اور مہاجروں کے اندر تقسیم کر دیجئے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فتنہ کون سا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ اس کو تقسیم کر کے بری ہو جائیے۔ بیوی بھی ہماری بیویوں اور عورتوں جیسی تو نہیں تھی، صابرہ شاکرہ خاتون تھی، وقت کی گورنر کی بیوی ہونے کے باوجود، اور گھر کی صورتحال کیا ہے میں آگے بیان کرتا ہوں۔ پھر بھی کہا اے سعید کیوں پریشان ہوتے ہو، اس کو غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر وہ تھیلی مختلف تھیلیوں کے اندر بانٹی اور گھر کے ایک فرد کو حکم دیا کہ جا کر کے فلاں فلاں جو یتیم ہے، فلاں بیوہ ہے، فلاں مسکین ہے، فلاں غریب ہے، ان کو جا کر کے دے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبوں کا دورہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جب صوبوں کا دورہ کرنے کے لیے مدینے سے نکلتے ہیں حمص پہنچتے ہیں، حمص کے لوگوں کو آ کر کے سلام کیا
اور سلام کے بعد حال احوال پوچھے. کہا لوگوں کیا صورتحال ہے اور مجھے اپنے گورنر کے بارے میں بھی بتلاؤ کہ تمہارا گورنر کیسا ہے. اللہ، لوگ ایسے ہیں کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے. اب یہ ایسا درویش صفت گورنر، اور اس کے بارے میں بھی لوگوں نے شکایات کی زبان کھولی امیر المومنین کے سامنے. کہا امیر المومنین ہمارے گورنر سے ہمیں 4 شکایتیں ہیں. اس درویش صفت گورنر کے بارے میں بھی کہا ہمیں 4 شکایتیں ہیں. میں کہتا ہوں اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. اللہ نے حضرت سعید بن عامر کو یہ اعزازات عطا کرنے تھے، اس لیے کچھ بدبختوں سے ان کی شکایت کروا دی تاکہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بلند ہو سکے. قیامت تک ان کی عزت، مقام و مرتبہ ہر مسلمان اور مومن کے دل کے اندر پوست ہو سکے، اور ہر مسلمان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ امیر المومنین سے ان کی شکایتیں کروا دی. کہا امیر المومنین ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں. امیر المومنین نے گورنر کو اور شکایتیں کرنے والوں کو آمنے سامنے بٹھا کر کے کہا بتاؤ تمہیں اپنے گورنر سے کیا شکایت ہے. کہا پہلی شکایت یہ ہے ہمارا گورنر جو ہے وہ دن چڑھے تک جو ہے وہ باہر ہی نہیں نکلتا گھر سے. ہمیں اپنے گورنر سے شکایت ہے کہ ہمارا گورنر دن چڑھے تک گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں. سعید بن عامر سے پوچھا گیا بتاؤ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ شکایت ہوئی نا تو میں نے رات اپنے رب سے دعا کی، اللہ سعید کے بارے میں میرا بڑا اچھا گمان ہے، اللہ میرے گمان کو کہیں غلط نہ کر دینا. حضرت عمر خود فرماتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا سعید بتاؤ، لوگ کہتے ہیں دن چڑھے تک تم باہر نہیں نکلتے ہو. کہا امیر المومنین بتانے کی بات نہیں تھی، پردے کی بات تھی، لیکن اب بتانی پڑے گی. بات یہ ہے کہ بیوی بیمار ہے، گھر کے اندر کوئی خادم یا ملازمہ نہیں ہے، اور میں پہلے آٹا گوندھتا ہوں پھر اس پر خمیر آنے تک کا انتظار کرتا ہوں. جب آٹے کے اوپر خمیر آتا ہے پھر میں روٹی بناتا ہوں، گھر والی کو کھلا کے خود کھا کے پھر لوگوں کے مسائل سننے کے لیے باہر نکلتا ہوں. کہا سعید دوسری شکایت لوگوں کو یہ ہے کہ تم رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے ہو. کہا امیر المومنین میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اب بتانا پڑے گا. دن میں نے لوگوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، سارا دن لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا اور حل کرتا ہوں، اور رات ساری مصلے کے اوپر کھڑا ہو کر کے رب کے سامنے گزار دیتا ہوں. دن لوگوں کے لیے وقف ہے اور رات میرے رب کے لیے وقف ہے. پوچھا تیسری شکایت لوگوں بتاؤ کون سی شکایت ہے. کہا یہ مہینے کے اندر ایک دن جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں، پورے مہینے کے اندر ایک دن کی غفلت ہے ان کی، ہمیں ان سے شکایت ہے کہ یہ ایک دن کی غفلت برتتے ہیں. کہا سعید کیا وجہ ہے، ایک دن کی غفلت کی ریزن بتاؤ، وجہ بتاؤ. سیدنا سعید فرماتے ہیں اے امیر المومنین وقت کا گورنر ہونے کے باوجود ایک ہی کرتا ہے جو میں نے گل کے اندر پہنا ہوا ہے، مہینے کے اندر ایک مرتبہ اس کرتے کو دھوتا ہوں، اور جب تک خشک نہیں ہوتا انتظار کرتا ہوں اس کے خشک ہونے کا. جب خشک ہو جاتا ہے پھر پہن کر کے دن کے آخری وقت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ ایک کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا امیر المومنین نے بتاؤ چوتھی شکایت تمہیں کون سی ہے. کہا ہمارے گورنر کبھی کبھی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں رہتی کہ یہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں ہاں سعید کیا مسئلہ ہے. تو سیدنا سعید فرماتے ہیں اے عمر تم جانتے ہو جب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر سولی دی گئی تھی اس وقت تک ابھی میں کافر تھا، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا.
اور جب سعید بن عامر کو سولی دی گئی اور پھانسی پر لٹکایا گیا تو مکے کے اندر ایک اعلان تھا کہ جو کوئی سعید بن عامر کی، جو خبیب بن عدی کی پھانسی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جائے۔ تو سارے مکہ کے لوگ جمع تھے یہ منظر اور تماشا دیکھنے کے لیے، تو میں بھی ان لوگوں کے اندر تھا۔ اور جب سیدنا خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا گیا تو ان کے زندہ کا مصلح کیا گیا۔ ہر کافر اپنی مرضی سے خبیب کے جسم سے جہاں سے چاہتا گوشت کاٹتا، اپنی مرضی کا ٹکڑا خبیب کے جسم سے الگ کرتا اور ساتھ میں پوچھتا، اے خبیب بتا تیری جگہ پر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے گھر کے اندر آرام سے ہوتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر محمد ہوتے اور تو اپنے گھر کے اندر آرام سے ہوتا؟ تو سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب للہ مصرعی۔ لوگوں تم تو یہ کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ میری جگہ پر ہوتے میں اپنے گھر کے اندر آرام سے ہوتا، میں اگر قتل کیا جا رہا ہوں اسلام اور کلمے کی بنیاد پر تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا ٹکڑا ٹکڑے کر دیے جائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی نہ چبھے۔ میرا تو ایمان یہ ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جانے کا، ان کے اعضاء کو الگ کیے جانے کا، کوئی کافر آتا ان کی آنکھ نکالتا، کوئی آتا انگلیاں کاٹتا، کوئی آتا ہاتھ کاٹتا، جب ان کے اس مصلح کیے جانے کا اور ان کو قتل کیے جانے کا جب وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے مجھ پر بے ہوشی اور غشی طاری ہو جاتی ہے، مجھ پر یہ کیفیت اس لیے طاری ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت والے دن مجھ سے کسی چیز کا حساب نہ لیا، صرف اتنا پوچھ لیا کہ اے سعید تو اس وقت موجود تھا جب خبیب کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو نے اس کے ساتھ مدد اور تعاون نہیں کیا تھا، میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ کہا امیر المؤمنین یہ غشی اور بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ یہ ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب تو نے میرا سعید کے بارے میں جو گمان تھا اس کو غلط نہیں کیا۔ تو یہ واقعات صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، ان واقعات کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں۔